رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ نے جو فتوحات جاری رکھی ہیں جو کہ حضرت معاویہ کے دور تک چلتی رہی ہیں، تو کیا یہ بھی اتمام حجت کے اندر ہی آئیں گی؟ کیونکہ وہ عرصہ تو کافی دیر، یعنی حضرت معاویہ کا جو دور ہے وہ تو تقریباً 30-40 سال بعد آتا ہے رسول اللہ کی وفات کے. تو اتنی دیر میں تو جن قوموں کو خط لکھے تھے ان کے بزرگ وفات پا چکے ہوں گے، ان کی یعنی اگلے بچے ہوں گے، تو ان پہ تو اتمام حجت نہیں ہوا. پھر صحابہ نے جو ان کے خلاف اقدامات کیے ہیں، جو فتوحات کی ہیں، وہ کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اب چوتھی قسم کا اتمام حجت ہے. حضرت معاویہ تک کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت معاویہ کے زمانے میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں. قریش کے وہی لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ان قوموں میں جن کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کو خط لکھے گئے، ان کے ہاں بھی بہت سارے لوگ اس زمانے کے موجود ہوں، کیونکہ 40 سال میں سارے لوگ فوت نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ صورتحال تو نہیں ہے. لیکن جو صحابہ کی حکومت ہے وہ میرے خیال میں حضرت معاویہ تک، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک، یہ خلافت راشدہ ہی ہے. اور اس خلافت راشدہ میں وہ اتمام حجت مکمل ہونا ہے جو خطوط والی قوموں کے ساتھ ہے. البتہ حضرت عمر ہی کے زمانے میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے غالباً، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جو مفتوحہ علاقوں کو چھڑانے کے لیے تنگ کرتے رہتے ہیں. یعنی جن علاقوں میں خطوط والا اتمام حجت ہوا ہے، ان علاقوں کو آزاد کروانے کے لیے وہ قومیں حملے کرتی تھیں. تو حضرت عمر سے اجازت لی گئی، انہوں نے پہلے روک دیا کہ نہیں، یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن جب اصرار کیا گیا کہ نہیں، وہ ہمیں جینے ہی نہیں دے رہے، ان علاقوں کو بھی فتح کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ نے اجازت دی. تو غالباً بعد میں کچھ ایسے علاقے یقیناً رہے ہوں گے جو دفاعی نقطہ نگاہ سے پھر حضرت عمر کی اجازت کے بعد پھر لوگوں نے اس کو توسعاً اختیار کر لیا ہوگا. اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کے بعد کے ذمہ دار صحابہ نہیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ کچھ علاقے جو اتمام حجت کے علاوہ تھے، وہ جو بادشاہوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، دفاعی ضرورتیں ہوتی ہیں، حکومت کو پھیلانے کے لیے معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ کئی چیزیں پھر پیش نظر ہوتی ہیں، وہ بھی یقیناً اس میں استعمال ہوئی ہوں گی. اور وہ عین ممکن ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی وہ چیزیں استعمال ہوئی ہوں کہ قوم کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، دوسری قومیں جو مسلمانوں کو پسند کرنے لگ گئی ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے، کسی قوم میں ظلم ہو رہا ہے اپنی عوام کے اوپر، ان کو آزاد کرانے کے لیے، تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اتمام حجت کا معاملہ حضرت عمر کا تک لگتا ہے کہ غالباً مکمل ہو چکا تھا. باقی معاملات یہی ہیں جو میں نے آج بھی آیت پڑھی ہیں کہ فساد اگر کسی علاقے میں ہے تو جہاد کیا جائے گا. اس اصول پر بھی جہاد ہوا ہوگا، معاشی اصول پر بھی ہوا ہوگا، دفاعی اصول پر بھی ہوا ہوگا.